السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ محترم علماء کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، پردہ نشین، خواتین ملت، ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے شکر اور احسان کے بعد کائنات کے آخری نبی امام الانبیاء سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جن کے واسطے سے اور جن کی قربانیوں سے اللہ رب العالمین کا یہ پیارا دین اور سچا دین ہم تک اور آپ تک پہنچا۔ یہ ہم سب کے لیے آج کی مجلس میں بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان سنت کی ادائیگی بھی اس محفل میں کی گئی ہے، اور اسی کے حوالے سے دین کی کتاب و سنت کی کچھ باتیں بھی آپ حضرات کے گوشے گزار کی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کو ہم تمام لوگوں کے لیے بابرکت بنا دے، خیر کا اور بھلائی کا ذریعہ بنا دے، اور ان دونوں جوڑوں کو اللہ رب العالمین سلامتی، صحت اور امن و ایمان عطا فرما، ہر طرح کی خیر و برکت سے مالا مال فرما۔ آج کی گفتگو کا میرا جو عنوان ہے، خوشگوار زندگی کے بنیادی اصول۔ ہماری اور آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اور کس قدر ہم اور آپ دنیاوی اعتبار سے پریشان حال ہیں۔ چاروں طرف مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، آزمائشیں ہیں، اور ہر طرح سے ہماری اور آپ کی زندگی ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہے کہ آدمی کو ایمان بچانا بھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ ایسے پرفتن اور مشکل ترین دور میں اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنے ایمان کو سنبھالنا، اپنے بچوں کو سنبھالنا اور اپنی زندگی کو خوشگوار اور بہترین بنانا، یہ ہر آدمی کی آس اور امید ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کیا اصول اور ضوابط مقرر کیے ہیں، اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ ہم اور آپ حالات کے پس منظر میں اپنے طور اور طریقے سے، اپنی منچاہی طبیعتوں سے اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائیں، اور پھر دنیا چھوٹنے کے ساتھ، پریشانیوں اور بلاؤں کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ہم غیظ و غضب کے بھی شکار ہو جائیں، اور اللہ رب العالمین کی آخرت سے اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی نعمت سے بھی محروم ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان اصولوں کو سمجھنا اور اسے اپنی زندگی میں برتنا، تاکہ خود ہماری اور آپ کی دنیاوی زندگی بہتر ہو جائے، ہم اخروی زندگی میں بہتری سے بالکل قریب ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی تک ہم اور آپ پہنچ جائیں،
اور ہمارے اور آپ کے بچوں کی، ہمارے اور آپ کے نونہالوں کی زندگی بھی بہترین ہو جائے، ہمارا معاشرہ خوشگوار ہو جائے، ہم جس سوسائٹی اور سماج میں زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی بہترین اور خوشگوار بن جائے، اس کا ماحول بھی اچھا ہو جائے۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے پہلا اصول ذکر کیا۔ خوشگوار زندگی کو گزارنے کے لیے سب سے ضروری اور بنیادی جو چیز ہے وہ ہمارا اور آپ کا ایمان اور ہماری اور آپ کی نیکیاں ہیں۔ اگر ایمان سلامت ہے، ایمان کی روشنی ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر جل رہی ہے، ایمان کا دیا ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر منور ہے اور اس کی روشنی ہمارے گرد و پیش میں پہنچ رہی ہے، ہمارے بچوں تک پہنچ رہی ہے، ہماری روزیوں تک پہنچ رہی ہے، ہماری کمائیوں تک پہنچ رہی ہے، ہماری اولادیں اس روشنی سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کی زندگی کی گاڑی بہت بہترین راستے پر چل رہی ہے۔ اور وہ ایک ایسا راستہ ہے کہ اگر بظاہر دنیا کی زندگی میں کسی کو دیکھنے میں یہ نظر آئے کہ انسان دنیاوی اعتبار سے فیل ہے، ناکام اور نامراد ہے، تو حقیقت میں وہ سب سے بڑا محروم القسمت آدمی، حقیقی معنوں میں اس آدمی کی زندگی بہت خوشگوار ہے جس کا ایمان صحیح سلامت ہے، جس کے گھر کے اندر ایمان کی روشنی جل رہی ہے اور اس کے بچے اس ایمان سے، اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عمل صالح، وہ نیکیوں کی زندگی گزار رہا۔ نیکیاں یہ ہمارے اور آپ کے زندگی کے لیے ایک بہت بڑا کھاد کا کام کرتی، ایک بہت بڑی غذا کا کام کرتی ہیں۔ یہ ایمان کے درخت کو اور اس کے پودے کو سینچنے کا اور اس کو تناور بنانے کا کام کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا کہ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سماج کا کوئی بھی طبقہ ہو، اگر وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے اور نیکیوں پر اس کی زندگی کی گاڑی آگے بڑھ رہی ہے، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم اسے اس دنیا کے اندر بہت ہی بہترین زندگی، پاکیزہ زندگی، خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے، اور اس کا بہترین بدلہ اس کو قیامت کے دن ہم عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہم سے اور آپ سے جو وعدہ کیا ہے، اللہ کا وعدہ کبھی ہم سے اور آپ سے پیچھا نہیں ہوتا۔ اس نے ہمیں روزی دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ روزی دے رہا ہے، بھرپور روزی دے رہا ہے۔ اس نے ہمیں نعمتوں سے مالا مال کرنے کا وعدہ کیا ہے، وہ ہمیں نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ اللہ کی کتنی نعمتوں کی فراوانیاں ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہے، ہمارے اور آپ کے بدن میں ہے، ہمارے اور آپ کے جسم میں ہے، ہمارے اور آپ کے گرد و پیش میں ہے، ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ بدن کے ایک حصے کی نعمت کو، ایک آنکھ کی روشنی کی نعمت کو اگر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر تولنا شروع کریں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہمارے اور آپ کے آنکھ اور اس کی روشنی کی قیمت ادا کر سکتا؟ یا قیمت دینے سے آپ کو اس آنکھ کی روشنی اگر چلی جائے تو مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی ہے۔ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ رب العالمین نے دیا۔ ایسے کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہماری اس باڈی کے اندر موجود ہیں، ہمارے اس بدن کے اندر موجود ہیں، اس کے ہر جوڑ میں موجود ہیں، اس کے ہر پور میں موجود ہیں، ہر ایک حصے کے اندر موجود ہیں، ہر ایک جز کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ایمان کی زندگی اور عمل صالح کی زندگی بندہ گزارے گا تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو بہت ہی پاکیزہ اور خوشگوار بنا دیں گے۔ اور یہ تجربہ بھی ہے، حدیثیں بھی بتلاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کا قرآن بھی کہتا۔ ہم اور آپ وہ 3 آدمیوں کا قصہ غار والوں کا بہت سنتے، اس سے کبھی ہم نے اور آپ نے عبرت حاصل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غار والے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس میں 3 آدمی ہیں جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس مصیبت سے نکلنے کے لیے وہ تینوں آدمی اپنے ایک ایک بڑی نیکی کو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کرتے، اس کا وسیلہ لیتے، اور اس نیکی کی بدولت
اس غار کے مشکل ترین حالات سے اللہ رب العالمین ان کو چھٹکارا دیتا۔ ایک بہت بڑی نیکی ہے والدین کی خدمت۔ ماں اور باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو ہمارے اور آپ کے خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، ہماری محبتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے احترام کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے احسان کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے حسن سلوک کی ضرورت ہوتی ہے، رحمتوں سے بھرے ہوئے نگاہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس آدمی نے اس مصیبت میں اللہ رب العالمین کو اپنے والدین کی خدمت کا حوالہ دیا۔ یہ حوالہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں پیش کرنا چاہیے۔ کبھی آپ کو روزی کی تنگی ہو جائے، کبھی آپ کو فکر معاش ہو جائے، کبھی آپ کو کوئی بیماری ستانے لگے، کبھی آپ کسی پریشانی سے دوچار ہو جائیں، تو اگر آپ نے اپنے ماں اور باپ کی خدمت کی ہے اور کر رہے ہیں تو اس خدمت کا، عظیم خدمت کا اللہ سے حوالہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین میں اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہوں، اپنے والدین کے ساتھ احسان کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین اس احسان کو اور اس نیکی کو تو قبول فرما لے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین روزی کی تنگی کو، فکر معاش کی مشکلوں کو اور دنیا کے اندر تیری طرف سے جو آفتیں اور بلائیں اسے ٹال دے۔ آپ دیکھیے کہ اس نیکی کی بدولت اللہ رب العالمین آپ کے اس پریشانی کو، اس بلا کو ٹال دے گا، اور جو کمی اور خلل آپ کی زندگی میں ہے، چاہے روزی کے تعلق سے ہو، صحت کے تعلق سے ہو، اللہ رب العالمین اسے آپ سے ہٹا دے گا، اسے آپ سے نجات دے دے گا۔ تو یہ بہت بڑی نیکی۔ دوسرا آدمی برائی کے اندر مبتلا ہونے کے قریب تھا، غلط کاری کے اندر مبتلا ہونے کے قریب تھا۔ آپ دیکھیے اسلام نے جو صحیح راستہ بتایا ہے نکاح کا، سنت کے مطابق آپ صحیح طریقے سے نکاح کر لیں، یہ خوشیوں کا باعث ہے، زندگی کو خوشگوار کرنے کا ذریعہ ہے، محبتوں اور الفتوں کا ذریعہ ہے، عزت و آبرو کو بچانے کا اور عزت و آبرو سے جینے کا ذریعہ۔ وہ آدمی قریب تھا کہ برائی کے اندر مبتلا ہو جائے، لیکن اس عورت نے اور اس باکردار خاتون نے اسے اللہ رب العالمین کا خوف دلایا، تو اسے خوف آ گیا۔ اللہ کا خوف آنا یہ بھی بہت بڑی نیکی، اللہ کا خوف آنا یہ ایمان کی بہت بڑی بنیاد ہے۔ اسی لیے علماء کہا کرتے ہیں کہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور رجا کے بیچ میں ہوتا ہے۔ آپ جب کوئی گناہ کریں تو اللہ رب العالمین کا ڈر آپ کو ستانے لگے، اور آپ سے جب کوئی نیکی اس دنیا کے اندر ہو جائے تو آپ امید میں ہو جائیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی ایمان ہے اور یہی مومن کی پہچان ہے۔ اور اگر یہ احساس ختم ہو جائے کہ آدمی کی زندگی میں خوف نہ ہو، اللہ رب العالمین کی آخرت میں پکڑ کا احساس نہ ہو، اللہ رب العالمین کے عذاب کا احساس نہ ہو، تو انسان بے لگام ہو جاتا ہے، چتر بے مہار ہو جاتا ہے۔ اور اگر نیکیاں کرے آدمی کو آس اور امید نہ ہو تو پھر وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اتنا فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ آپ جتنی امید کے ساتھ نیکیاں کریں گے اور پر امید رہیں گے اتنی آپ کی زندگی نیکیوں کے اندر آگے بڑھتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین کی توفیق آپ کی زندگی کے اندر شامل حال نہیں۔ تو جب اس غار کے اندر وہ لڑکا پھنس گیا تو اس نے اپنے اس نیکی کو یاد کیا، کہا کہ اللہ رب العالمین میں برائی سے تیرے خوف کی وجہ سے بچ گیا تھا، اور غلط کاری کی وجہ سے میں نے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ جب مجھے تیرا خوف دلایا گیا، تیری آخرت کا احساس دلایا گیا، اللہ رب العالمین تو بچا لے، تو اللہ رب العالمین نے غار کا منہ کھول دیا۔ تو برائی سے دور رہنا، اللہ کا خوف محسوس کرنا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ سے بلاؤں کو ہٹانے کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اور آپ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ثواب کا کام کرنا، کوئی نیکی کر لینا، یہی نیکی۔ یہ نیکی تو ہے، برائی سے بچنا بھی، برائی کی جگہوں سے دور رہنا بھی، یہ بھی بہت بڑی نیکی۔ دونوں سے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو ہمکنار کرنا چاہیے۔ اور تیسرا آدمی بڑا امانت دار آدمی تھا، ایک مزدور آدمی اس کے پاس مزدوری کر رہا تھا، وہ اپنے مزدوری کے کچھ پیسے چھوڑ کر کے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس مزدور کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوئی تو اسے یہ احساس ہوا کہ فلاں سیٹ کے پاس میرا کچھ پیسہ ہے، اگر میں جاؤں اور وہ میرے پیسے کی مزدوری کی، میرے حق کی ادائیگی کر دے تو میری یہ مشکل دور ہو جائے گی۔ وہ آدمی اپنے مالک کے پاس گیا
اور کہا کہ میں اپنی مزدوری 4 آنے 8 آنے جو باقی تھے میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ ایمانداری کا تقاضا دیکھیے، یہی اصل ایمان ہے۔ اس مالک نے کہا کہ یہ جو جانوروں کا ریوڑ ہے وہ سب تمہارا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اس مزدور نے اپنے مالک سے کہا اتستہزئ بی، کیا تم میرا مذاق کر رہے ہو؟ میں تو 2 آنے 4 آنے مزدوری کے چھوڑ کر کے گیا تھا، وہی لینے کے لیے آیا ہوں، مل جائے تو میری ضرورت پوری ہو جائے، میری مشکل دور ہو جائے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب لے جاؤ، بکریوں کا جانوروں کا ریوڑ یہ سب تمہارا ہے۔ تو مالک نے کہا کہ یہ سب تمہارا ہے، وہ جو مزدوری کے پیسے 4 آنے 8 آنے تم میرے پاس چھوڑ کر کے گئے تھے، میں نے اس میں انویسٹ کر دیا، تمہارا پیسہ لگا دیا، میرا پیسہ نہیں لگا۔ تمہارے پیسے سے جانور خریدا گیا، تمہارے پیسے سے بکریاں خریدی گئی ہیں، اور وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی ہیں، اس لیے وہ سب تمہارا ہے، لے جاؤ۔ تو آدمی لے کر کے چلا گیا۔ جب مالک نے اجازت دی، اس کی ایمانداری کو دیکھا، تو جب اس مشکل حالات میں وہ غار کے منہ کے بند ہونے کی وجہ سے شکار ہوا، دوچار ہوا، تو اس نے اپنی اس نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اللہ رب العالمین، میں نے اس مزدور کی مزدوری کو کئی برسوں کے بعد پورا نہیں بلکہ نفع اور منافع سمیت واپس لوٹا دیا تھا۔ اللہ کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں کیا تھا، اللہ رب العالمین یہ تیری رضامندی کے لیے کیا تھا اور پوری ایمانداری سے کیا تھا۔ اگر اللہ تجھے یہ پسند ہو تو غار کا منہ کھول دے، بلاؤں کو ٹال دے، تو غار کا منہ کھل گیا۔ تو نیکیاں یہ بلاؤں سے بچاتی ہیں، نیکیاں یہ مصیبتوں سے بچاتی ہیں، زندگی کو خوشگوار بناتی ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے حضرت خضر علیہ السلام کا 2 یتیم بچوں کے ساتھ واقعہ ذکر کیا۔ اس میں نیکی کا ایک اور فائدہ ذکر ہے کہ نیکی کرنے کی وجہ سے مال اور اولاد کی حفاظت ہوتی ہے۔ باپ نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا فائدہ اولاد کو پہنچتا ہے، دادا نیکی کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کی نسلوں کو پہنچتا۔ ہمارے گھر کی بوڑھی عورتیں، دادیاں، خالائیں، مائیں گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہیں، نیکیاں کرتی ہیں تو اس کا فائدہ اولاد کو پہنچتا۔ آپ کبھی یہ بھی سوچیں کہ دنیا کی زندگی کے اندر آپ کو کامیابی ملی ہے، اچھی روزی اللہ نے دی ہے، خوشگوار زندگی دی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے نہ ہو، آپ کے ابا مرحوم کے نیکیوں کی وجہ سے ہو، آپ کے والدہ کی نیکیوں کی وجہ سے ہو، آپ کے دادا کے نیکیوں کی وجہ سے ہو۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ کہا جو یتیم بچوں کی دیوار گرنے کے قریب تھی اور حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد صحیح کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ کہا آپ نے دیوار کیوں سیدھی کی؟ ان بے ایمانوں نے شام کو کھانا نہیں کھلایا، چائے پانی نہیں پوچھا، آپ ان کے ساتھ احسان کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں جواب دیا، کہا نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ تھا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے باپ نے مرنے سے پہلے ان یتیم بچوں کے لیے خزانہ چھپا دیا تھا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، خزانہ چھپا دیا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور یہ باپ بڑا نیک تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، میں بالکل مرنے کے قریب ہوں، کچھ پیسہ ہے تو چھپا دوں، یہ جب بڑے ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے تو ان کی زندگی میں کچھ کام آ جائے گا۔ تو وہ دیوار گرنے کے قریب ہو گئی، خزانہ نکلنے کے قریب ہو گیا۔ جب وہ خزانہ نکل جاتا، بچے چھوٹے تھے، دیوار گر جاتی تو کوئی آدمی چھین لیتا، کوئی غصب کر لیتا، کوئی چور چوری کر لے جاتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی بیچ میں باپ کے نیکی کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کو وہاں بھیج دیا، اور اللہ کا حکم ہوا کہ آپ دیوار سیدھی کر دیجئے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کر دیا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ اللہ کا ارادہ تو یہ تھا کہ یہ دونوں بالغ ہو جائیں اور اپنے خزانے کو بالغ ہونے کے بعد وہاں سے نکال لے، یہ اللہ کی رحمت تھی۔ تو نیکی کس کی کام آئی؟ باپ کی نیکی تھی، ان بچوں کی نیکی نہیں تھی کہ وہ مال محفوظ تھا، باپ کی نیکی تھی
کہ وہ مال اس وقت تک اللہ رب العالمین نے اولاد کے لیے محفوظ کر رکھا جب تک وہ بڑے نہیں ہو گئے، اور بیچ میں جب دیوار گرنے کے قریب ہو گئی تو معجزہ ظاہر ہوا باپ کی نیکی کی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت خضر علیہ السلام کو اس گرتی ہوئی دیوار کو سنبھالنے کے لیے اور سیدھا کرنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ نیکیوں کو ہم اور آپ کبھی رائگاں نہ سمجھیں، اور کبھی یہ سوچ کر کے اپنے دل کے اندر وہم نہ پیدا کریں کہ نیکی کرنے سے کیا ہوگا۔ کبھی کبھی آدمی اکتا جاتا ہے، ارے یار اس کے ساتھ بہت احسان کیا، اس کے ساتھ بہت نیکی کی، اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ کبھی بیٹا باپ کے بارے میں کہتا ہے، ارے باپ کے ساتھ بہت کیا میں نے۔ کبھی باپ بیٹے کے بارے میں سوچتا ہے، بھائی بھائی کے بارے میں سوچتا ہے، کاری اس کو بہت کھلایا، بہت پڑھایا، بہت پالا، بہت پوسا، کیا کروں، کب تک کروں، کیسے کروں۔ میرے بھائیو، ہو سکتا ہے کہ وہی نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ انما ترزقون بضعفائکم، تم کو اپنے کمزوروں کے واسطے سے اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے۔ جو گھر کے اندر کمزور ہے اس کا تم سہارا بنتے ہو، اس کے ساتھ تم کھڑے رہتے ہو، اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہو، تو اس کمزور کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، تمہیں اللہ رب العالمین روزیوں کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح کی زندگی یہ ہمارے اور آپ کے لیے خوشگوار زندگی کو گزارنے اور بنانے کے لیے، اور اسے ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر استقامت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور برکتوں تک پہنچانے کے لیے بہت بنیادی ذریعہ۔ اور دوسری چیز ہے احساس ذمہ داری۔ ہم اور آپ ذمہ داری کا احساس کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں پیدا کیا ہے تو ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ ایک باپ اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے، ایک بیٹا اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے، ایک مسجد کا امام اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے، ایک ٹرسٹ کا صدر اور سیکریٹری اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے، ایک گاؤں کا پردھان اگوا رہنما اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے، ایک جماعت اور جمعیت سوسائٹی کا رہنما اور اگوا وہ اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اپنے ماتحتوں کا مسئول ہے، اپنے ماتحتوں کا مسئول ہے۔ یہ احساس ذمہ داری ہمارے اور آپ کے ہاں دو اعتبار سے ہونا چاہیے۔ ایک ایمانی اعتبار سے ہونی چاہیے، ایمان کو بچانے کے لیے ہماری اور آپ کی فکر اتنی مضبوط ہونی چاہیے اور اتنی مستحکم ہونی چاہیے کہ کبھی آندھیاں اور آنے والے طوفان ہمیں اور آپ کو ایمان کے راستے سے ہٹا نہ سکیں۔ آج ہم اور آپ کیسی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں؟ دنیا بنانے کے لیے بہت ساری ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہیں۔ اس کو پڑھانا اچھی بات، اسلام نے منع نہیں کیا، اس کو اعلیٰ ڈگری تک پہنچانا ہے، اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ یہ ذمہ داری آپ بچوں کے تعلق سے محسوس کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اسے انجینئر بنانا ہے، اسے MBBS بنانا ہے، اسے MBA بنانا ہے، اسے فارمیسسٹ بنانا ہے، اسے جاب کے لائق اتنا اچھا بنا دینا ہے، اچھی ڈگری کوالیفائڈ کرا دینا ہے کہ ایک اچھے جاب تک وہ پہنچ جائے۔ تو جس طریقے سے ہم اور آپ اپنے اولاد کے تعلق سے ایک اچھے جاب کے لیے، ایک اچھی ڈگری کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کرتے ہیں اور اس کے پیچھے اپنی گاڑھی کمائی لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنا دماغ لگاتے ہیں، دنیا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایکسپرٹ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ایمان کے بارے میں اور دین کو سیکھنے کے بارے میں بھی ہمارا معاملہ ہونا چاہیے۔ آپ نے اگر اسے ڈاکٹر بنایا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس ڈاکٹر کو بنانے سے پہلے آپ کو اسے اچھا مسلمان بنانا، ایک بہترین نمازی بنانا ہے، ایک بہترین روزے دار بنانا ہے، ایک اچھے کردار کا، اخلاق کا مالک انسان بنانا، اسے اسلام کی تعلیمات سے بہرور کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری۔ اور ہمارے ہاں اس کا الٹا ہے، دنیا ہم نے اپنی اولاد کو بہت کچھ دے دی، دنیا کے طور پر ہم نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ انتظام کر دیا، لیکن ان کی آخرت کو بنانے میں اور ان کے ایمان کو سنوارنے میں اور ان کے ایمان کے تحفظ میں ہم اور آپ فیل ہوتے جا رہے ہیں، ہم اور آپ فیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، اسلام نے ہمیں اور آپ کو جو ذمہ داری دی ہے وہ پہلی ذمہ داری ایمان کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے،
قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ آپ کے پاس ایمان نہیں ہوگا تو جہنم کی آگ آپ کے ساتھ ہوگی۔ آپ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں ہوگا، توحید پر عمل نہیں ہوگا، سنت کی پیروی نہیں ہوگی، نمازوں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی پیروی نہیں ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے وہ جہنم کی آگ ہمارے اور آپ کے سامنے ہوگی۔ اس لیے ذمہ داری کا احساس کرنا، ہر آدمی اپنی جگہ پر مسئول ہے، اپنے ماتحتوں کا مسئول ہے۔ یہاں تک کہ عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے۔ کس چیز کی ذمہ دار ہے؟ اس کے مال کی ذمہ دار اور اس کے اولاد کی تربیت کی ذمہ دار، اپنے عزت و آبرو کے حفاظت کی ذمہ دار۔ تو اپنی جگہ پر وہ عورت بھی اپنے گھر کے اندر مسئول ہے، جسے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ایک گھر کی ملکہ بنا دیا، ایک ماں کا درجہ دے دیا، ایک بیوی کا درجہ دے دیا، جوڑے کی شکل میں اللہ رب العالمین نے اسے جوڑ کر کے دوسرے کے گھر میں پہنچا دیا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، اگر عورتیں گھر کے اندر ہیں تو انہیں بھی احساس ذمہ داری نہیں، انہیں اس بات کا پتا ہے کہ شادی کے اندر کتنے جوڑے لگتے ہیں، شادی میں کتنا خرچہ لگتا ہے، فیشن کا سامان کہاں ملتا ہے، بناؤ سگار کا سامان کہاں ملتا ہے، یہ ساری چیزوں کی منڈیاں کہاں ملتی ہیں، آن لائن کیسے شاپنگ کی جائے گی، آف لائن کیسے شاپنگ کی جائے گی۔ لیکن اپنے بچے کو ایمان سکھانے کے بارے میں اسے کچھ پتا نہیں، اسے کچھ پتا نہیں ہے، قرآن سکھانے کے بارے میں اسے کچھ پتا نہیں ہے، دعائیں سکھانے کے بارے میں اسے کچھ پتا نہیں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھانے کے بارے میں اسے کچھ پتا نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، جہاں سے آن لائن تم شاپنگ کر رہی ہو، اسی آن لائن پر قرآن سکھانے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے۔ جن یوٹیوب کے چینلوں پر تم مختلف قسم کے ڈش بنانے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ دن بھر لگائے رہتی ہو، بہت سارے سیریل سننے کے لیے لگائے رہتی ہو، انہی یوٹیوب چینلوں پر اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی جاتی۔ ایسے ایسے ایپ آ گئے ہیں کہ ایک عورت بہت آسانی کے ساتھ گھر میں اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھا سکتی، نورانی قاعدہ پڑھا سکتی ہے، قرآن پڑھا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی حدیثوں کو پڑھا سکتی ہے، باپ پڑھا سکتا ہے، بھائی پڑھا سکتا ہے، بڑی بہنیں پڑھا سکتی ہیں۔ یہ ذمہ داری ہم کب ادا کریں گے؟ اگر آپ کا بچہ، ہمارا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے تو ہم اور آپ اسے مسجد کے امام صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں اور اسی پر تکیہ کر لیتے ہیں، کہا 1 گھنٹے کا ٹیوشن پڑھ لے گا۔ کالج میں 10 گھنٹہ اور اس کے ساتھ پلس ٹیوشن کرنے کے بعد بھی وہ بچہ 12ویں کامیاب نہیں ہوتا ہے، وہ بچہ ڈگری کے اندر کامیاب نہیں ہوتا ہے، وہ بچہ اپنی اچھے کوالیفائڈ اسکولوں کے اندر جانے کے باوجود بھی کبھی کبھی فیل ہو جاتا۔ اور آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ آپ مسجد میں پڑھا کر کے، امام صاحب کے پاس پڑھا کر کے یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا، میرا بچہ عالم دین ہو جائے گا، میرا بچہ بہت اچھا مسلمان ہو جائے گا، سب کچھ سیکھ لے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ اسلام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ہمیں اور آپ کو تو کرنا یہ چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے زندگی کے 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے اپنی دنیا کے لیے مقرر کیے ہیں تو 12 گھنٹے اپنے دین کو دے، بلکہ اس سے زیادہ دے۔ اور اگر ہم یہ نہ کر سکیں، ہم نے اپنا 15 گھنٹہ دنیا کے لیے لگایا ہے، 16 گھنٹہ دنیا کے لیے لگایا ہے، تو کم سے کم اس کے آدھا 8 گھنٹہ اور 6 گھنٹہ تو اپنے دین کے لیے لگائے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے لگائے، تب ہماری اور آپ کی زندگی خوشگوار ہو سکتی۔ یہ مسئولیت کا احساس جب تک ہمیں اور آپ کو نہیں ہوگا، ہماری ماں اور بہنوں کو نہیں ہوگا، گھروں کے ذمہ داروں کو نہیں ہوگا، بڑے لوگوں کو نہیں ہوگا، وہ لوگ جو اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم نونہالوں کے مسئول ہیں، ان کے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا، تب تک اسلام کیسے تناور ہو سکتا؟ آپ دیکھیے، کسی زمانے میں 20-25 سال پیچھے آپ چلے جائیے تو ہمارے اور آپ کے خود گھروں میں فجر کے بعد قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اس کی آوازیں آتی تھی، اماں تلاوت کر رہی ہیں، دادی تلاوت کر رہی ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر کے چھوٹی چھوٹی بچیاں تلاوت کر رہی ہیں، بہوؤں کو جگہ دیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو جگہ دیا جا رہا ہے، وہ بیٹھ کر کے تلاوت کر رہی ہیں۔
وہ ورد کر رہی ہیں، وظیفہ کر رہی ہیں، بغیر اس کے ان کی صبح نہیں ہوتی تھی۔ آج حالت یہ ہے کہ ہم اور آپ گھڑی کا گھنٹہ دیکھتے، ابھی 7 بجے ہیں، ابھی 8 بجے ہیں، ابھی 9 بجے ہیں، 10 بجیں گے تو ہماری صبح ہوگی، ہمارے بچوں کی صبح ہوگی، ہمارے گھر کی صبح ہوگی۔ تو کیسے ہماری اور آپ کی زندگی دنیا کے اندر خوشگوار ہو سکتی؟ مسئولیت کا احساس کیجئے۔ جب تک مسئولیت کا احساس نہیں ہوگا، ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے اندر بھی آپ مسئول بنیے۔ آپ کو اللہ نے اپنے بچوں کا مسئول بنایا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اچھی خوراک دے، ان کو اچھی غذا دے، ان کو اچھا کپڑا دے، ان کو اچھی تعلیم دے، ان کو اچھا مکان دے، ان کو اچھی کمائی کے لائق بنائے، ان کا مستقبل بہتر بنائے۔ اس کے بھی آپ ذمہ دار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ ان کے ایمان کی حفاظت کریں، ان کو دین سکھائیں، ان کو اچھی تربیت دیں۔ اس کے ہم اور آپ مسئول ہیں۔ اور تیسری چیز ہے حقوق کی ادائیگی۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ حقوق کے تعلق سے ہم اور آپ بہت پیچھے چلے گئے۔ حقوق کا معاملہ کیا ہے؟ لینے کے لیے تو ہر آدمی حق کے بارے میں آمادہ اور تیار ہے، حق کا ڈنڈا لے کر کے وہ کھڑا ہے کہ میرا یہ حق ہے، مجھے لینا ہے، اپنے بھائی سے لینا ہے، اپنے باپ سے لینا ہے، اپنی بہن سے لینا ہے، اپنے ابا سے لینا ہے، اپنے رشتہ دار سے لینا ہے، اپنے پارٹنر سے لینا ہے، اپنے ساتھ بزنس کرنے والے سے لینا ہے۔ لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو ہر آدمی بھاگ جاتا ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا حق دوسرے پر نکلتا ہے اسے بھی آپ لینے کی کوشش کریں، اور آپ کے اوپر جو دوسرے کا حق نکلتا ہے اسے بھی آپ پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری، اور بغیر اس کے ادائیگی کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری اور آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ علماء بیٹھے ہیں، جانتے ہیں حقوق کے بارے میں آپ کو 2 باتیں بتا دوں کہ حقوق کا سب سے بڑا بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پابند بنا لیں۔ اللہ کا حق کیا؟ ابھی آپ نے سنا توحید اور شرک کے بارے میں۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا حق ہے کہ جب تک ہم اور آپ اس حق کو پورا نہیں کریں گے، مکمل نہیں کریں گے، اور یہ بالکل صاف شفاف اور کلیئر نہیں ہوگا، ہماری توحید شرک سے پاک نہیں ہوگی، اس وقت تک ہماری اور آپ کی کوئی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے بندوں کے حقوق العباد، اللہ نے ہر آدمی کا دوسرے پر حق رکھا۔ آدمی بچہ ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہو جاتا ہے۔ بچہ ہوتا ہے تو اس کا اپنے والدین پر حق ہوتا ہے، لیکن جب وہ خود جوان ہوتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ آدمی باپ بن جاتا ہے، اور وہیں سے اس کی زندگی کی گاڑی آگے بڑھنے لگتی ہے۔ پھر بچے ہوتے ہیں، اولاد کا والدین پر حق، والدین کا اولاد پر حق۔ اس نے خود شادی کر لی ہے تو بیوی کا شوہر پر حق، شوہر کا بیوی کے اوپر حق۔ اس کے گرد و پیش میں رہنے والے اس کے خاندان اور کنبے کے لوگ ہوتے ہیں۔ بڑا بھائی ہے تو اس کے ساتھ چھوٹے بھائی ہوتے ہیں، گھر میں بہنیں ہوتی ہیں، بہویں ہوتی ہیں، بہو ہے تو اس کے ساتھ ساس ہوتی ہے۔ ہر ایک کے حقوق اللہ رب العالمین نے دوسرے کے لیے مقرر کیے۔ آج ہمارا اور آپ کا معاشرہ فتنے کا کیوں شکار؟ ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر ڈسپیوٹ کیوں پایا جاتا؟ ہماری اور آپ کی طبیعتوں کے اندر نفرت اور کدورت کیوں پائی جاتی ہے؟ کہ ہر آدمی اپنا حق لینے کے لیے تو تیار ہے، اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن دوسرے کو اس کا حق دینے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں۔ بیٹا باپ کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ذرا سا بڑا ہو گیا، تندرست ہو گیا، شادی ہو گئی، بیوی آ گئی، ایک بچہ ہو گیا، کچھ کمانے کے لائق ہو گیا، تو اپنی زندگی کی گاڑی کو، اس کے روٹ کو ڈائیورٹ کرتا ہے کہ مجھے اپنا بنانا۔ والدین کی فکر اس کی زندگی کے اندر کم ہوتی جاتی ہے، اور اگر والدین بوڑھے ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، ایسے وقت میں انہیں احسان کی اور خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ جوان بیٹا اس بوڑھے باپ کا ساتھ چھوڑ دے تو آپ تصور کیجئے کہ اس کی زندگی کا کیا حال ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر یہ اولادیں اپنے والدین کے حقوق کا احساس نہ کریں اور اپنی زندگی کو خود ہی بنانے کے لیے، بگاڑنے کے لیے، اور اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، اپنے اولادوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے انفرادیت کے شکار ہو جائے تو بوڑھا باپ کہاں جائے گا؟
اور اس بوڑھے باپ کی خدمت کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو جنت کہاں ملے گی؟ ابھی آپ نے سنا کہ جنت اور اس کے اعمال کیا ہے، کیسے آپ جنت میں جا سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ جنت آپ کے گھر میں ہے، آپ کے ماں کی شکل میں جنت آپ کے گھر کے اندر موجود ہے، آپ کے بوڑھے باپ کی شکل میں جنت گھر میں موجود ہے۔ کہیں جنت کو تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جنت کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی بوڑھی ماں کی خدمت کرو، بوڑھی ساس کی خدمت کرو، اپنے ابا کی خدمت کرو، اپنے دادا کی خدمت کرو، اپنے دادی کی خدمت کرو، یہی تمہیں جنت کے اندر لے جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کو جنت کی شکل میں تمہارے گھروں کے اندر اتار دیا۔ ہم کس غلط فہمی کے شکار؟ ہم غلط فہمی کے شکار۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں حقوق کے بارے میں؟ باہر ہم بہت اچھے، ہوٹل پر بیٹھتے ہیں تو بہت اچھے، ہمارا کوئی دوست آ جائے، فرینڈ آ جائے تو بہت اچھے، اس کے لیے ہمارے دل کے اندر بہت وسعت، بڑی نرمی ہے، بڑی مہمان نوازی ہے، بڑی آہو بھگت ہے، بڑا استقبال ہے، بڑا ویلکم ہے۔ اور اگر گھر سے گاؤں سے کوئی رشتہ دار آ جائے تو ہمارے سینوں کے اندر انقباض پیدا ہو جاتا۔ یہ صورتحال ہمارے اور آپ کے دلوں سے نکلنی چاہیے، ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے سے ختم ہونی چاہیے۔ وہ آدمی جو آپ کا رشتہ دار ہے، چاہے وہ خون کے رشتے سے ہو، چاہے وہ ماں کے رشتے سے ہو، ننیال کے رشتے سے، اس کا آپ کے اوپر دو حق ہے، اس کا آپ کے اوپر دو حق ہے۔ اگر وہ آپ کے پاس آتا ہے تو حق الضیف ہے، وہ آپ کا مہمان ہے، اور حق القرابہ ہے، آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، ڈبل حق ہے۔ اگر آپ اس کی خدمت کریں گے، آپ اس کے ساتھ احسان کریں گے، اس کی مہمان نوازی کریں گے، تو اللہ رب العالمین آپ کو ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ تو حقوق کو سمجھنے کی ضرورت۔ میاں بیوی کا مسئلہ بھی ایسے ہے۔ آج آپ چلے جائیے، ہم لوگ فتویٰ لکھتے ہیں، کبھی کبھی کورٹ میں جانا پڑتا۔ اگر ایک فتویٰ کسی کا طلاق کے بارے میں یا خلا کے بارے میں لکھ دیا گیا اور اس عورت نے یا اس آدمی نے کورٹ کے اندر کیس کر دیا اور وہ فتویٰ لگا دیا، تو ہمیں کورٹ میں بھی جانا پڑتا۔ اب آپ بتائیے کتنی بڑی کلفت کی بات، کتنے بڑے کلفت کی بات۔ مجگاؤں کورٹ کے اندر ہم لوگ ایک دفعہ گئے تو اللہ کی قسم ہے کہ وہاں ساری مسلم عورتیں برقع پوش خواتین وکیلوں کے پاس لائن میں کھڑی ہوئی۔ طلاق کا مسئلہ ہے، خلا کا مسئلہ ہے، شوہر سے جھگڑا ہے، کوئی گھر سے بھاگ کر کے آئی ہے، مار پیٹ کا مسئلہ ہے، شوہر ستا رہا ہے، بیوی کمزور ہے، بیوی مظلوم ہے، نہ جانے کیا کیا مسائل۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ رب العالمین نے ایک سیدھا سادہ سمپل اسلام کا سائنٹیفک نظام ہمیں اور آپ کو دیا۔ اگر اس نظام کو ہم اور آپ فالو کر لیں اور مسجد کے امام کے پاس آ کر کے فتویٰ پوچھ لیں اور قرآن سے راضی ہو جائیں، اپنے دین سے راضی ہو جائیں، اپنے اللہ سے راضی ہو جائیں کہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، میرے حق میں ہے تو بھی بہتر ہے، میرے خلاف ہے تو بھی بہتر ہے۔ اگر میرے خلاف ہے تو بھی مستقبل میں میرے لیے بھلا ہوگا۔ اگر ہم اس سے راضی ہو جائیں تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہوگا، اور اگر کبھی ڈسپیوٹ بھی ہوگا تو مقدمے بازی کی نوبت نہیں آئے گی، جھوٹ بولنے کی نوبت نہیں آئے گی، فراڈ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، اسلام کو کورٹ کے اندر چیلنج کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ جو 3 طلاق کا مسئلہ آیا ہے یہ ایسے نہیں آیا، 15-20 سالوں سے کورٹ کے اندر مقدمات چل رہے ہیں۔ اسلام کے خلاف کون مقدمہ کر رہا ہے؟ ہماری مائیں اور بہنیں کر رہی ہیں، عائشہ کر رہی ہیں، فاطمہ کر رہی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دیا ہے، 3 طلاق دیا ہے، درست نہیں ہے۔ وہ خود اپنے اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مفتی صاحب نے فتویٰ لکھ کر کے دیا ہے کہ تم ایسا کر لو، ویسا کر لو، وہ اس فتوے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ کورٹ کے اندر جا رہی ہے، گویا کہ فتوے کو چیلنج کر رہی ہے، اسلام کو چیلنج کر رہی ہے، شریعت کو چیلنج کر رہی ہے، قرآن کو چیلنج کر رہی ہے، سنت کو چیلنج کر رہی ہے۔ تو انہیں تو سہارا چاہیے، انہیں ہمارے اوپر ظلم کرنے کے لیے، ہمارے اسلام پر بندش لگانے کے لیے، ہمیں اور آپ کو بھلائیوں کے راستے سے روکنے کے لیے کوئی سہارا چاہیے۔ ہم میں سے اگر کوئی آدمی مل جاتا ہے تو بہت بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسالت میں 2 صحابی کا جب جھگڑا ہوا پانی کے بارے میں جھگڑا ہوا، کھیت کو پانی سیراب کرنے کے بارے میں، تو ایک صحابی نے کہا پہلے میں سیراب کر لیتا ہوں، انہوں نے منع کر دیا، کہا میں سیراب کروں گا اس کے بعد کرنا۔ کہا چلو اللہ کے نبی کے یہاں گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معتدل فیصلہ دیا۔ کہا تم اپنے کھیت کو سیراب کر لو، تمہاری کھیتی اوپر ہے لیکن زیادہ پانی نہ بھرو، میڑ تک پانی ہو جائے تو آگے والے کے لیے پانی چھوڑ دو،
کہ وہ آدمی بھی اپنی کھیتی کو سیراب کر لے. تو دوسرے آدمی کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا اللہ کے نبی کا. کہا کہ اللہ کے نبی نے اس کے حق میں اس لیے فیصلہ دیا ہے کہ ان کے خاندان کا ہے. تو آسمان سے آیت کریمہ نازل ہو گئی, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ اللہ کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے کہ اپنے اختلافات میں اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتے. طلاق کا مسئلہ ہو, قرآن اور حدیث کی بات مان لو. خلا کا مسئلہ ہے, قرآن اور حدیث کی بات مان لو. میاں اور بیوی کے درمیان کوئی نشوز کا, اعراض کا, اختلاف کا مسئلہ ہے, قرآن و حدیث کی بات مان لو. بڑے بزرگوں کی بات مان لو, اپنے ابا اور اماں کا کہنا مان لو. طرفین سے جو مصالحت کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں ان کا فیصلہ مان لو, معاملہ ختم ہے. اللہ کا کورٹ ہے, یہ اللہ کی شریعت ہے, اللہ کی عدالت ہے, اسے کورٹ میں چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر فیصلہ تمہارے خلاف ہو گیا ہے فَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ, تو دل کے اندر تنگی نہ محسوس کرو, اسی میں بہتری ہے, اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور اللہ کے فیصلے کے سامنے سرے تسلیم خم کر دو. جیسے پولیس کا آرڈر آ جاتا ہے تو ہم اور آپ سیلنڈر ہو جاتے ہیں, کہا چلو بھائی گورنمنٹ کا قانون بن گیا, کیا کر سکتے ہیں, یہ پلانٹی بھرنا, وہ پلانٹی بھرنا, وہ جی ایس ٹی بھرنا, وہ ٹیکس بھرنا, اب تو کرنا ہی پڑے گا, قانون بن گیا. تو قانون کے سامنے ہم سیلنڈر ہو جاتے. تو اللہ کا جو قانون ہے وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے, دنیا کے لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے, طرفین کے لیے بھی بہتر ہے, مرد کے لیے بھی بہتر ہے, عورت کے لیے بھی بہتر ہے, معاشرے کے لیے بھی بہتر ہے, سوسائٹی کے لیے بھی بہتر ہے, دنیا کے لیے بھی بہتر ہے, آخرت کے لیے بھی بہتر ہے. تو ہم اللہ کے فیصلے کے سامنے خوش دلی سے سرنڈر کیوں نہیں ہوتے؟ اسی میں تو ایمان کی آزمائش ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ حق کے ادا کرنے والے بن جائے. اگر حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی تو ہماری نہ تو دنیا کی زندگی خوشگوار ہوگی اور نہ ہماری اور آپ کی آخرت کامیاب ہوگی. اور ایک چوتھی چیز, اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے معاشرت بالمعروف کا حکم دیا. اچھے طرح سے بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو, حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارو, محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرو, عزت اور آبرو کے ساتھ جینے کی کوشش کرو. نفرتوں کا یہاں کوئی معاملہ نہیں ہے, یہاں قدورتوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے, یہاں بگاڑنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے, یہاں فساد کریٹ کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے, فتنہ پیدا کرنے کا, فتنہ بنانے کا, سماج کے درمیان فتنہ پروری کا کوئی معاملہ نہیں ہے. جو آپ کو اور آپ کی زندگی کو بگاڑنے کا اور آپ کے ذہن و دماغ میں خلل پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ. تو اللہ رب العالمین نے معاشرہ بالمعروف کا حکم دیا. معاشرہ بالمعروف کی بہت مثال ہے. ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ, اچھی بات کہنا یہ صدقہ. یہ معاشرہ بالمعروف کی ایک چھوٹی مثال ہے, ادنا مثال, کہ آپ جب بھی کہیں, گھر میں ہیں, آپ کو اپنے ابا سے گفتگو کرنا, اچھی بات کریں. آپ شوہر ہیں, اپنی بیوی سے گفتگو کرنا ہے, اپنے بچوں سے گفتگو کرنا ہے, اپنے لاڈلوں سے گفتگو کرنا ہے تو اچھی بات کریں. اپنے امی سے گفتگو کرنا ہے تو اچھی بات کریں. آپ چھوٹے ہیں, اپنے بڑوں سے گفتگو کرنا ہے تو اچھی بات کریں. صدقہ نیکی ہے, یہ نیکی ہے. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ, پیاری بات سیکھنا, اپنے زبان کو صحیح رکھنا, اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھنا, اس زبان کو سنوارنا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مٹھاس کے ساتھ, جس عزت و احترام کے ساتھ گفتگو کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا اور اس کا سلیقہ صحابہ کرام کو سکھلایا ہے, اس سلیقے کو ہمیں اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو ماں کی آر دلا دی, گالی دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کے پہنچ گئے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, کہا عیرتہ بأمی, ماں کا نام لے کر کے برا بھلا کہا ہے؟ کہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے جو غلام ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں. اخوانکم خولکم, یہ جو تمہارے غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں. تم جو کھانا کھاؤ وہی کھانا اپنے غلام کو کھلانے کی کوشش کرو, جو کپڑا پہنو وہی کپڑا اپنے غلام کو پہنانے کی کوشش کرو. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ جب تک اس روئے زمین پر زندہ رہوں گا جو کپڑا عید میں اپنے لیے خریدوں گا وہی جوڑا اپنے غلام کے لیے خریدوں گا. جس دسترخوان پر بیٹھ کر کے
کھانا میں خود کھاؤں گا، اسی دسترخوان پر بیٹھ کر کے میرا غلام کھانا کھائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی برت کر دکھایا۔ ان کے شاگرد ایک بار مارکیٹ میں ان کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا غلام اور آقا دونوں جا رہے ہیں اور دونوں ایک ہی جوڑا خوبصورت لباس پہنے ہوئے ہیں، تو ان کو تعجب ہوا۔ پوچھا ابو ذر غفاری سے کہ آپ نے تو یہ اچھا جوڑا خرید رکھا ہے، یہ آپ کے غلام نے کہاں سے خرید رکھا، کس نے اس کو دیا؟ تو رونے لگے، کہا کہ میں نے اس کو خرید کر کے دیا ہے، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے نصیحت تھی، اس نصیحت پر میں نے عمل کیا ہے، اس کی وجہ سے تم دیکھ رہے ہو کہ میرا جوڑا بھی وہی ہے، میرے غلام کا جوڑا بھی وہی۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کہنا یہ صدقہ۔ عورتوں کے بارے میں، گھروں کے بارے میں، بیوی اور شوہر کے بارے میں قرآن مجید میں علماء جانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہا معروف طریقے سے پرسنل لائف گزارنے کی کوشش کرو، اسے بھلائی پر چلاؤ، خیر پر چلاؤ، محبت پر چلاؤ، صبر پر چلاؤ، اللہ کے ایمان پر چلاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ روزی کی فراوانی ہو تو آپ اللہ کو بھول جائے، اللہ کی شکر گزاری کو بھول جائے، اور کبھی روزی کی تنگی ہو جائے تو آپ کفر کا راستہ اختیار کر لیں، ارتداد کا راستہ اختیار کر لیں۔ نہیں، ہمیں اور آپ کو اس دنیا کی زندگی میں سیکھنا، اور اس دنیا کی زندگی کو ہمیں اور آپ کو اتنا خوشگوار بنانا کہ پہلے ہماری پرسنل لائف خوشگوار ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہاں تک کہا کہ جس آدمی کے پاس کشادہ روزی ہے تو اپنے کشادہ روزی میں سے اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس کے پاس روزی کم ہے تو اس کم میں سے اپنے بیوی کے بچوں کے اوپر خرچ کرے۔ یعنی جتنی وسعت ہے، جتنی کیپاسٹی ہے، جتنی استطاعت اللہ نے آپ کو دی ہے، اسی اعتبار سے آپ کو اپنے بچوں کے اوپر، اپنے اولاد کے اوپر، اپنے اہل خانہ کے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا۔ ہمارے مفسر قرآن مولانا عبد القیوم صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ جب کبھی تقریر میں جاتے تھے اور عورتوں کے نان نفقے کا مسئلہ آتا تھا تو مردوں کو سمجھاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جانتے ہو مسئلہ نا کہ جب کسی آدمی کی شادی ہو جائے تو مرد کے اوپر نان اور نفقہ واجب ہوتا ہے، یعنی خرچہ واجب ہوتا ہے، اپنے بیوی اور بچوں کا خرچہ واجب ہوتا ہے۔ تو کہتے تھے جانتے ہو نان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کہا نان کے معنی روٹی ہوتا ہے، روٹی پکاؤ اپنے ہاتھ سے۔ کہا نان کے معنی روٹی ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے روٹی پکاؤ، اور نفقہ کے معنی خرچہ ہوتا ہے، جا کر کے کماؤ، پیسہ لاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو دو اور روٹی پکا کر کے انہیں کھلاؤ، تب تو نان نفقہ ادا ہوگا۔ خالی خرچہ ادا ہو رہا ہے، نان نہیں ادا ہو رہا۔ تو وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور قرآن کی لطافتوں کو بیان کرنے کے لیے اس طرح کی پیاری تعبیر اپنی زبان سے پیش کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کو کروٹ کروٹ جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری اور آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ان بنیادی اصولوں پر ہمیں اور آپ کو چلنا، اپنے بچوں کو چلانا، اپنے گھر والوں کو چلانا بہت ضروری۔ اور معاشرت بالمعروف اگر ہم قائم کر لے جائیں اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے خاندان اور کنبے کے ساتھ، تو یہ بہت بڑا نیکی کا راستہ ہے، اور اختلاف کو، فساد کو، فتنے کو، اس کی جڑوں کو مٹانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم بہت جلد باز، ایک آدمی نے شادی کر لی، اگر 2-3 سال کے اندر بیوی کے ساتھ اس کا کچھ مسئلہ ہو گیا تو اتنا جلد باز ہوتا ہے کہ وہ جلد بازی میں نہ جانے کون کون سے غلط فیصلے لینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ ایک بچی کی شادی ہوئی، مان لیا گھر پہ اس کا نہیں جم رہا، والدین کے ساتھ نہیں جم رہا، ساس سسر کے ساتھ نہیں جم رہا ہے، تو اس کو صبر کی زندگی گزارنی چاہیے، اور صبر کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ایمانی زندگی کو گزارتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے معاملہ جم جائے، وہ بھی اتنی جلد بازی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں رہنا ہے، گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے، گھروں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور خلا لینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک فارمولہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ اگر معاشرہ بالمعروف ہو، بھلائی کے ساتھ ہر آدمی جینے کی کوشش کرے تو کہیں اختلاف نہیں پیدا ہوگا۔ اگر آپ کی غلطی ہے تو آپ ایکسپٹ کر لیں، سامنے والے کی غلطی ہے تو سامنے والا ایکسپٹ کر لے، اور اگر اس غلطی کے بیچ میں کہیں کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی تعدی ہو رہی ہے، تو اس ظلم کے خاتمے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔
اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید کے اندر یہاں تک کہا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہا اگر دشمن بھی ہے اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اس دشمن کے ساتھ تمہیں کچھ کرنا ہے، اس کا کچھ معاملہ ہے، اسے رفع دفع کرنا ہے، تو کہا اگرچہ دشمن ہے تم کو اس کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ حالانکہ آدمی سوچتا ہے کہ دشمن کے ساتھ کیا انصاف کرنا، لیکن قرآن نے کیا کہا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تم کو یہاں تک نہ پہنچا دے کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرنے لگو۔ یہ تو اپنے بال بچے، یہ تو اپنے ماں باپ ہیں، یہ اپنے خون والے ہیں، یہ اپنے رشتہ دار ہیں، اگر ہم اور آپ ان کے ساتھ دشمنوں کا معاملہ کریں گے تو سماج کہاں جائے گا، معاشرہ کہاں جائے گا، ہمارے بچے ہم سے اور آپ سے کیا تربیت لیں گے؟ اس لیے میرے بھائیو معاشرہ بالمعروف بہت ضروری۔ اور ایک آخری بات، الصبر عند المصیبہ، اس زندگی کے اندر جو پریشانیاں آ رہی ہیں اس کا ایک بہت بڑا قرآنی حل اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو صبر کے ذریعے سے عطا فرمایا۔ مال کی مشکلات ہوں، بیماری کی مشکلات ہوں، بلائیں اور آفتیں ہوں، یا دنیا کے ٹینشن اور مصیبتیں ہوں، کوئی بھی مشکل راستہ ہو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس کے مقابلے میں ایک مضبوط ہتھیار دیا ہے جس کا نام ہے صبر۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہم صبر کریں گے تو ہار جائیں گے، اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے صبر کر لیا اللہ کے لیے تو آپ جیت جائیں گے۔ آج نہیں جیتیں گے تو کل جیتیں گے، کل نہیں جیتیں گے تو پرسوں جیتیں گے، مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ما اوتی احد عطاء خیر واوسع من الصبر، صبر سے بڑا مضبوط ہتھیار کچھ نہیں ہے، صبر سے بڑا مضبوط ہدیہ کوئی نہیں ہے، صبر سے بڑا گفٹ کوئی نہیں ہے جو ایک انسان کو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے مل جائے۔ اسی لیے قرآن نے کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پورا بدلہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ صبر کی ایک مثال میں دیتا ہوں، ہم اور آپ دعا مانگتے ہیں تو اس میں بھی بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے روزی کے لیے دعا مانگی، اپنے اولاد کے خوشحال مستقبل کے لیے دعا مانگی، ہمیں نہیں ملی، ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نہیں دے رہا، ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ نہیں دے رہا۔ اس دعا مانگنے میں اور اس دعا کے نتیجے تک پہنچنے میں بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ کہا ایک مومن بندہ دعا کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لے اور فوراً دے دے، کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول نہ کرے اور فوراً نہ دے، تو آنے والی کسی ایسی بلا کو جو آپ کی مانگی ہوئی چیز سے زیادہ بڑی تھی، زیادہ مشکل تھی، اس دعا کی وجہ سے اللہ ٹال دے۔ آپ پیسہ مانگ رہے ہیں اللہ بلا کو ٹال رہا ہے، آپ روزی مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین مشکلات کو ہٹا رہا ہے۔ اور کبھی ایسا ہو کہ نہ یہ ملے نہ وہ ملے تو آدمی سوچے یار کچھ نہیں ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دعا بندے کے لیے اللہ رب العالمین آخرت میں ذخیرہ کر کے رکھتا ہے۔ اگر یہاں نہیں ملا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے گا کہ اس نے دعائیں مانگی تھی، رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے فریاد اور مناجاتیں کی تھی، دنیا میں اسے کچھ میں نے نہیں دیا تھا، آج اس کا پورا بدلہ لینے کا وقت آ گیا۔ تو اللہ اس دعا کی وجہ سے قیامت کے دن آپ کو پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ وہ دعا آپ کی رائے گاہ نہیں جانے والی۔ صبر کرنے کی ضرورت، صبر کرنے کی ضرورت، ہم اور آپ جلد باز نہ بن جائیں۔ اس لیے میرے دینی بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ دنیا کی زندگی میں اپنے ایمان کے ساتھ تقوی سیکھنے، عمل صالح زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور مصیبتوں کے وقت، مشکلات کے وقت صبر کے اس مضبوط ہتھیار کو اپنا ہتھیار بنائے، اپنا مضبوط نسخہ بنائے اور اسے دنیا کی زندگی میں آزمائے۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ العزیز ضرور ہمیں اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے وہ کبھی رائے گا جانے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی زندگی کو خوشگوار بنا دے، اور ہمیں اور آپ کو خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اسلام اور ایمان اور کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جان کی حفاظت فرما،
ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ بار الہ جو پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بار الہ ہمیں رزق حلال کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی میں ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے بلاؤں سے، آفتوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے وسوسے سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین کفر اور شرک سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین گناہ کے کاموں سے محفوظ فرما، گناہ کی جگہوں سے محفوظ فرما، نفس امارہ بالسوء سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر تک زندہ رہے ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما، اور اسی ایمان کے اوپر اللہ رب العالمین خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔